میں حاضر ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم اللہ کے نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے نبیوں کی باتیں. مفتی اسحاق مدنی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے. نبیوں کی باتوں کا سیگمنٹ وہ کرتے ہیں، اور آج حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کرنا تھا، وہ انشاءاللہ وہ کل کریں گے. میں آج ہمارے اس سیگمنٹ کے بارے میں اور اللہ کے نبیوں کی جو آمد اس دنیا میں ہوئی اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. بچپن سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، نصابی کتب پڑھی، اسلامیات یا اردو کی کتابوں میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اور انبیاء کرام جو ہے رب تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، ان کی بعثت ہوئی، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کا پیغام عام کریں. اس کے فلسفے کو اگر ہم دیکھیں اور نبیوں کی جب باتیں یا قصص الانبیاء یا پیارے نبی کی پیاری باتیں جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ اس وقت کے سب سے برگزیدہ بندے تھے، اور یہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی یہ ان سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ سوچنا کہ فلاں نبی اگر یوں نہیں یوں کر لیتے تو اچھا تھا، ان سے غلطی ہو گئی، ان سے یہ گناہ ہو گیا، تو یہ بات جو ہے یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ کسی بھی نبی سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا. اس لیے بعض جملے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ یہ آپ کے ایمان کا معاملہ بن جاتے ہیں، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں. تو انبیاء کرام کو جب بھیجا گیا تو ان کے جب واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو گیا، ایسا کیوں نہیں ہو گیا. تو یاد رکھیے اللہ کا نبی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے رب کی مرضی سے کرتا ہے. اور اللہ کے نبی کو جو سچویشن دی گئی، ہر دور میں الگ الگ سچویشن دی گئی، جو سچویشن دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی جو ہے وہ ڈپیوٹ کی، ایک بندے کو، ایک نبی کو ڈپیوٹ کیا، اس کو ایک ڈیوٹی دی گئی کہ اس قوم کو آپ نے سدھارنا ہے. اب وہ قوم پتھر برساتی ہے تو بھی آپ کھڑے رہے، وہ قوم آپ کی بات نہیں مانتی تو بھی آپ کھڑے رہے، وہ قوم آپ کے اوپر الزامات لگاتی ہے تو بھی آپ کھڑے رہتے ہیں، جب وہ قوم آپ سے معجزہ طلب کرتی ہے تو بھی آپ کھڑے رہتے ہیں، وہ قوم آپ کی نافرمانی کرتی ہے تو بھی آپ کھڑے رہتے ہیں. تو نبی کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی مانتا ہے چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو. مختلف انبیاء کرام کے جب ہم تذکرے سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بعض انبیاء کرام پر ایسی ایسی آزمائشیں آئیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی کچھ انبیاء کرام پر ایسی بیماریاں آئیں جس میں انہوں نے صبر کیا. بیماریوں کا لانا اور پھر اسے ختم کرنا یقیناً یہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن ہم جیسے لوگوں کو، سرکار کے امتیوں کو یہ بتانا تھا کہ نبی پر آزمائش آئی، انہوں نے صبر کیا، تو اے میرے نبی کے، آخری نبی کے امتیوں، تم پر جب مشکل آتی ہے تو تم صبر کیوں نہیں کرتے. بالکل اسی طرح سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم نیکی کی ترغیب دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں. لیکن جب ہم تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں، کسی کو ترغیب دیتے ہیں، چاہے ہم اس پلیٹ فارم سے دیں، گھر میں دیں، باہر سڑکوں پہ دیں، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے لوگوں کو سدھارنے کی بات کریں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہماری بات تو نہیں مانتے بلکہ ہمارے اوپر جو ہے وہ الزام بھی لگاتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، دھتکارتے بھی ہیں. لیکن اللہ کے نبیوں کو رب تعالیٰ نے جب مبعوث کیا اور ان کی قوم نے ایسا کیا، وہ ثابت قدم رہے، تو دراصل ہمیں بھی دکھایا اور بتایا اور سکھایا کہ اے میرے محبوب کے امتیوں، دیکھو میرے فلاں فلاں نبی نے میرا پیغام عام کرنے کے لیے کتنی سختیاں برداشت کی، تو تم میرے آخری نبی کے امتی ہو، تم تو برائیوں سے روکنے والے ہو، تم تو اچھائیوں کی ترغیب دینے والے ہو، تو تم ان سختیوں سے کیوں پریشان ہوتے ہو. تو جب انبیاء کے اوپر سختیاں آتی ہیں اور بندہ سوچتا ہے کہ میں تو ایک آدمی ہوں، مجھ سے تو گناہ بھی ہو سکتا ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ نبی جس سے کچھ نہیں ہو سکتا اس نے برداشت کیا اور اللہ کا پیغام عام کیا، تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں، میں کیوں ایسا نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح سے انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد میں جب آپ دیکھیں، ان کو دنیا میں بھیجنے کے جو ایمز تھے، جو حکمتیں تھیں، اس پر آپ غور و فکر کریں، آپ کو لطف آئے گا کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، یہ نیچر، یہ رب تعالیٰ کا نظام کتنا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا رب تعالیٰ دنیا بناتا، دنیا بناتا، ہمیں پیدا فرماتا، یہ کائنات بنتی، کسی نبی کو نہ بھیجتا اور سب کے سب سدھر جاتے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ہمیں پیدا کرتا، انبیاء کو بھیجتا، کسی کی کوئی نافرمانی نہ کرتا، سارے نبیوں کی ساری بات اس کی امت مان لیتی، سب اچھے ہوتے. اللہ تعالیٰ گناہ رکھتا ہی نہیں، برائی رکھتا ہی نہیں، صرف اچھائی رکھتا، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کو رب تعالیٰ جانتا ہے. یہ کیوں کیا رب تعالیٰ نے، ہم اس سے سوال نہیں کر سکتے. رب تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کے یہ بتایا کہ میرا نمائندہ بن کر جب میں کسی کو بھیجتا ہوں،
وہ میرا پیغام عام کرتا ہے، وہ میرا نبی ہے، اور جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو میرے ولی، میرے دوست، میرے نیک بندے یہ کام کریں گے۔ اور کس طرح سے؟ آپ دیکھیں کہ اگر کسی نبی نے کہا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو تو ان پہ زیادتی کی گئی، کسی نے کہا کہ جو ہے نبی نے کہا کہ تم جو ہے وہ تواہم پرستی چھوڑ دو، کسی نے کہا کہ تم فحاشی چھوڑ دو، بے حیائی چھوڑ دو، کسی نبی نے یہ ترغیب دی کہ تم بچیوں کو زندہ درگور کرنا بند کر دو، کسی نے کہا کہ تم ناپ تول میں بےمانی بند کر دو، کسی نبی نے کہا لوگوں کو ناحق قتل کرنا بند کر دو، تو اس نبی کی قوم جو ہے ان کے خلاف ہو گئی۔ آج بھی آج بھی اچھی بات کرنے والوں کے لیے بہت مشکلات ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے اچھے لوگ بھیجتے رہنے ہیں، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، لیکن اللہ کے ولیوں اور نیک بندوں کا آنا اور ترغیب دینا، تبلیغ دینا، یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے کچھ لمحات ہم نکالیں، کچھ ساعتیں نکالیں اور لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیں، نیکی کی تلقین کریں، گفتگو کے ذریعے، قلم کے ذریعے، بات کے ذریعے گھروں سے نکلیں اور لوگوں میں اسلام کا پیغام عام کریں۔